بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 1000 سال پہلے یمن کا بادشاہ طبع حمیری تھا۔ ایک مرتبہ وہ اپنی سلطنت کے دورے کو نکلا۔ 12,000 عالم حکیم اور 1,32,000 سوار اس کے ہمراہ تھے۔ 1,13,000 پیادے اس کے ساتھ تھے۔ اس کی اس شان و شوکت کو مخلوق دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ وہ اس شان سے سفر کرتا ہوا مکہ معظمہ پہنچا تو اہل مکہ سے کوئی بھی اسے دیکھنے یا اس کے استقبال کو نہ آیا۔ بادشاہ بہت حیران ہوا اور اپنے وزیر سے اس کی وجہ دریافت کی تو معلوم ہوا کہ اس شہر میں ایک گھر ہے جسے بیت اللہ کہتے ہیں۔ اس گھر کی تمام لوگ بہت تعظیم کرتے ہیں۔ آپ کے لشکر سے کہیں زیادہ لوگ دور دور سے اس کی زیارت کو آتے ہیں اور یہاں کے باشندوں کی خدمت کر کے چلے جاتے ہیں، تو وہ آپ کے لشکر کے لیے کیوں آئیں گے؟ یہ سن کر بادشاہ کو بہت غصہ آیا اور قسم کھا کر کہنے لگا کہ میں اس گھر کو کھدوا دوں گا اور یہاں کے باشندوں کو قتل کروا دوں گا۔ یہ کہنا ہی تھا کہ بادشاہ کے ناک، منہ اور آنکھوں سے خون بہنا شروع ہو گیا اور ایسا بدبودار مادہ بہنے لگا کہ اس کے پاس بیٹھنے کی بھی طاقت نہ رہی۔ اس مرض کا بہت علاج کیا گیا مگر افاقہ نہ ہو سکا کہ ایک عالم ربانی آئے اور فرمایا، اے بادشاہ، اگر آپ نے کوئی غلط ارادہ کیا یا کوئی غلط کام کیا ہے تو فوراً توبہ کریں، کیونکہ یہ آسمانی بیماری ہے۔ تو بادشاہ نے جو سوچا تھا اس کے لیے توبہ کی اور توبہ کرتے ہی اس کا بدبودار مادہ بہنا بند ہو گیا۔ تو وہ صحت مند ہونے کی خوشی میں اس بادشاہ نے خانہ کعبہ پر ریشمی غلاف چڑھایا اور وہاں کے باشندوں کو 7 اشرفیاں اور 7 ریشمی جوڑے تحفتاً دیے۔ پھر مکہ سے چل کر مدینہ منورہ پہنچا تو کتاب سماویہ کے عالم نے مٹی کو سونگھا اور کنکریوں کو دیکھ کر آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت گاہ کی جو علامتیں انہوں نے پڑھی تھیں اس کے مطابق اس سرزمین کو پایا، تو کہا، ہم یہاں سے کہیں نہیں جائیں گے، اس سرزمین پر ہی مر جائیں گے مگر اس سرزمین کو نہ چھوڑیں گے۔ اگر قسمت نے ساتھ دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار پا لیں گے، ورنہ اس سرزمین پر ان کے جوتوں کی مقدس خاک بھی پڑ جائے تو ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے ان عالموں کے لیے 400 مکان تعمیر کروائے اور اس بڑے عالم ربانی کے گھر کے ساتھ ایک 2 منزلہ عمدہ مکان تعمیر کروایا اور وصیت کر دی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں تو یہ مکان آپ کی آرام گاہ ہو، اور ان 400 علماء کو وہاں رہنے کی اجازت دی اور ساتھ بڑے عالم ربانی کو ایک خط لکھ کر دیا کہ میرا یہ خط اس آخر الزمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دینا، اور اگر تمہیں زندگی بھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا موقع نہ ملے تو اپنی اولاد کو وصیت کر دینا کہ نسل بہ نسل میرا یہ خط محفوظ رکھیں حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ یہ کہہ کر وہ بادشاہ وہاں سے چل دیا۔ وہ خط نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں 1000 سال بعد پیش ہوا۔ اس خط میں کیا لکھا تھا سنیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور مرتبہ دیکھیں۔ لکھا تھا کہ کم ترین مخلوق طبع اول خمیری کی طرف سے شفیع المنذبین سید المرسلین محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ کے حبیب، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور جو کتاب آپ پر نازل ہوگی اس پر بھی ایمان لاتا ہوں، اور میں آپ کے دین پر ہوں۔ اگر مجھے آپ کی زیارت کا موقع مل گیا تو غنیمت ہے، اور اگر میں آپ کی زیارت نہ کر سکا تو میری شفاعت فرمائیے گا اور قیامت کے روز مجھے فراموش نہ کیجیے گا۔ میں آپ کی پہلی امت میں سے ہوں اور آپ کے ساتھ آپ کی آمد سے پہلے بیعت کرتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے سچے اور آخری رسول ہیں۔
شاہ یمن کا یہ خط نسلاً بہ نسلاً ان 400 علماء کے اندر قرض جان کی حیثیت سے محفوظ چلا آیا، یہاں تک کہ 1000 سال تک کا عرصہ گزر گیا۔ ان علماء کی اولاد اس کثرت سے بڑھی کہ مدینے کی وادی میں کئی گنا اضافہ ہو گیا، اور یہ خط دست بدست وصیت کے اس عالم ربانی کی اولاد سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا، اور آپ نے وہ خط اپنے غلام خاص ابو لیلہ کی تحویل میں رکھا۔ اور جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ ہجرت فرمائی اور مدینہ کی الوداعی گھاٹیوں سے آپ کی اونٹنی برآمد ہوئی، اور مدینہ کے خوش نصیب لوگ جوک در جوک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کو آئے، کوئی دعوت کا انتظام کر رہا تھا تو کوئی گھروں اور گلیوں کو سجا رہا تھا، اور وہ سب ہی اصرار کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر ٹھہریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری اونٹنی کی نکیل چھوڑ دو، جس گھر میں ٹھہرے گی اور بیٹھ جائے گی وہی میری قیام گاہ ہوگی۔ چنانچہ 2 منزلہ عمارت جو شاہ یمن طبع حمیری نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر بنوائی تھی، وہ عمارت اس وقت حضرت ابو ایوب انصاری کی تحویل میں تھی۔ اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی جا کر ٹھہر گئی، اور جب آپ وہاں ٹھہرنے کے لیے گئے تو ابو لیلہ حاضر ہوا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دیکھتے ہی فرمایا، کیا تو ابو لیلہ ہے؟ یہ سن کر وہ بہت حیران ہوا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں محمد رسول اللہ ہوں، شاہ یمن کا جو خط تمہارے پاس ہے لاؤ اور وہ مجھے دے دو۔ چنانچہ ابو لیلہ نے وہ خط حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا، اور آپ نے فرمایا، صالح بائی طبع کو آفرین اور شاباش ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔